السلام علیکم گائز، آپ کی رائٹر زنین آرزو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دل میں پھول کھلتے ہیں کہ ایپیسوڈ 5 کے ساتھ 4تھ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ دانیال کے دل میں ریشما کی طرف سے بدگمانی آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ ایپیسوڈ میں اس بدگمانی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آیا وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جائے گا یا جیت محبت کی ہوگی؟ تو میرے ساتھ رہیے اس ایموشنل سفر میں، ہر کہانی دل سے زنین آرزو کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے کانوں میں دوبارہ سے ریشما کا کہا ہوا جملہ گونج اٹھا۔ اس وقت وہ اسے ساری دنیا سے زیادہ زہر لگ رہی تھی، عیاری کی انتہا تھی۔ اسے اتنے دن اپنے خیالات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی اس مکار لڑکی نے۔ اس نے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ دانیال کا دل چاہا وہ تماچے مار مار کر اس کا منہ توڑ دے۔ ارے آپ کب آئے دانیال؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مصنوعی مسکراہٹ سے مزین چہرہ۔ دانیال کو اس چہرے کا ہر تاثر مصنوعی لگا۔ وہ اسے نفرت کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیدھا کر لیا۔ اس چہرے ان آنکھوں میں محبت کے سارے رنگ جھوٹے تھے۔ آپ کپڑے بدل لیجیے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بھوک نہیں۔ ایک دم ہی بے پناہ تھکن سی جیسے طاری ہو گئی تھی دانیال پر۔ وہ بہت اکتایا ہوا تھا۔ دانیال کے رویے میں کھچاؤ تھا، ریشما محسوس کر سکتی تھی۔ شاید کسی کیس کے سلسلے میں پریشانی ہو، یا پھر کوئی کاروباری پریشانی، یا پھر کچھ اور، لیکن وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی روٹین میں فرق آ گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے تعاقب میں کچن میں نہیں آتا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں جا کر جوتوں سمیت بیڈ پر دراز ہو جاتا تھا، کچھ سوچتا ہوا، کسی گہری پریشانی میں غرق۔ وہ رات کو کھانے کے بعد اسے لانگ ڈرائیو پر بھی لے کر نہیں نکلتا تھا۔ وہ رات گئے لوٹتا تھا۔ کلینک میں مقررہ اوقات سے زیادہ ٹھہرنے کا کیا سبب؟ اسے گلابی رنگ پسند تھا۔ ریشما گلابی کپڑے پہنتی، مگر وہ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ وہ صبح صبح خانسامہ کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کر کے نکل جاتا، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کے ہاتھ کا ناشتہ کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ریشما اس تبدیلی کی وجہ نہیں جان پائی۔ رات کی تاریکی میں گیٹ کے 2 بلب کے علاوہ لان اور برآمدے کے بلب روشن تھے۔ اس نے دانیال کے انتظار میں روشنیاں گل نہیں کی تھیں۔ وہ ان دنوں دیر سے آتا تھا، یہ اس کا معمول بن گیا تھا جیسے، لیکن آج رات پچھلی تمام راتوں سے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ ریشما نے دیوار پر نگاہ ڈالی۔ چھوٹی سوئی 2 کے ہندسے کے تعاقب میں تھی اور بڑی سوئی 12 کے ہندسے کے تعاقب میں تھی۔ اس نے کھڑکی کے دونوں پردوں کو جھٹکے سے کھینچ کر دیکھا۔ گیٹ پر بیٹھا گن مین صاحب کے انتظار میں اپنے اسٹول پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں دیر لگا دی دانیال نے۔ اس نے شدید بے چینی محسوس کی۔ اس نے 9 بجے کلینک کال کی تھی، وہ وہاں نہیں تھا۔ ریشما کمرے سے برآمدے میں نکل آئی۔ اس نے ستون سے کمر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ تبھی گاڑی کا ہارن بجا اور اس کی فل لائٹس میں نہایا گن مین۔ گاڑی پورچ میں آن رکی۔ پس منظر میں گیٹ بند ہو گیا۔ وہ کھڑی ہو کر تیزی سے دانیال کی جانب لپکی۔ اتنی دیر دانیال؟ جواب میں ایسی سرد نگاہ کہ وہ خود بھی سرد پڑ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر کمرے میں آ گیا۔ ریشما نے خاموشی سے پیروی کی۔ اس نے وارڈروب کھول کر اس کے لیے سلیپنگ سوٹ نکال لیا۔ وہ آنکھیں موندے ایزی چیئر پر نیم دراز تھا۔ اس کے سر پر سوار ہونے پر دانیال نے جھلاہٹ کے انداز میں اس کے ہاتھوں سے سوٹ تقریباً جھپٹا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کے انداز کی یہ تلخی جیسے اس کی جان لے لے گی۔ ریشما کو دکھ سا ہوا۔ اس کے انداز میں اس قدر سرد مہری اجنبیت اور تلخی کیوں آ گئی ہے؟ وہ بہت دیر جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، اور اس سناٹے میں وال کلاک کی ٹک ٹک نمایاں تھی، یا پھر باتھ روم میں شاور کے چلنے کی آواز۔ ریشما نے بے چینی میں شانوں پر پھیلے بالوں کو سمیٹ کر 2-4 بل دے لیے۔ بل کھل گئے۔ اس نے دوبارہ بل دے لیے۔ وقت گزاری کا بہترین مصرف۔ پتہ نہیں دانیال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تھک گئے ہوں۔ اس نے یاس کیا تھا، گہرائیوں میں ڈوبنے سے پہلے ایک اچھا پہلو سوچا۔ دانیال تھوڑی دیر میں کمرے میں تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیڈ پر اس کی طرف سے پیٹھ موڑے بیٹھ گیا۔ اس کا سر بھیگا ہوا تھا۔ آپ کو کیا پریشانی ہے دانیال؟ ریشما نے رسان سے پوچھا۔ تم سو جاؤ اور مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ وہ بیزار تھا، اور اس نے جو اتنے دنوں سے اسے ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر سامنے وال کلاک پر سیکنڈ کی سوئی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتی رہی اور چپ رہ گئی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اتنے دنوں سے تلخ کیوں ہیں دانیال؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ دانیال نے ایک اکتائی سی نظر اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ اس کا پچھتاوا تھی۔ اس نے اسے شادی کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی؟ کاش کہ اس نے ماما کی بات مان لی ہوتی تو آج اس تکلیف اور اذیت میں نہ ہوتا۔ آج
اس کی بے وفائی کا زخم نہ سہ رہا ہوتا۔ آج آپ کو اپنی بے رخی کا سبب بتانا ہوگا دانیال۔ میرا کوئی قصور بتائیں، میری کوئی خطا کیا ہے؟ اتنے معصوم مت بنو، دانیال نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ مجھ پر برہم کیوں ہیں؟ صاف صاف کہیں۔ ایک ملامت بھری نظر سے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تم تو خود مختار ہو، تمہارا یہی دعویٰ ہے نا؟ لیکن یہ خود مختاری تم اپنی والدہ کے گھر جا کر دکھا سکتی ہو۔ اس خاندان کی عزت سے میں تمہیں کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ دانیال کی باتوں پر جیسے اس کا ذہن معاف ہو گیا۔ ان باتوں کا مطلب؟ دانیال کے انداز میں یہ زہر کہاں سے آ گیا؟ رشما نے بے چینی سے سوچا۔ پتہ نہیں وہ اس کی ذات سے کون کون سے شکوے وابستہ کیے ہوئے تھا۔ مجھے آج اندازہ ہوا کہ بزرگوں سے نافرمانی کی کتنی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ان سے بغاوت کر کے میں تمہیں جیت تو لایا، مگر اگر تمہیں وہ سبحان اتنا ہی عزیز تھا تو پھر تم نے میرا ہاتھ کیوں تھاما؟ کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں میری آنکھوں میں دھول جھونکی؟ اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ پھک سے کھڑی رہ گئی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ دانیال نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ اس سے بے وفائی کر سکتی ہے؟ اسے لگا جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ یہ جھوٹ ہے دانیال۔ اس کے لب ہی ہلتے دکھائی دیے۔ جملہ دانیال کے کانوں تک نہیں پہنچا۔ باہر رات کی سیاہی بہت گہری تھی اور یہی سیاہی اس کی تقدیر کا حصہ بننے کو لب کی۔ آپ نے ایسا کیسے سوچ لیا دانیال؟ رشما نے خود کو بہت سنبھال کر خشک ہوتے گلے سمیت پوچھا۔ میں نے سب سنا ہے اور سب سمجھا ہے۔ میری آنکھوں سے پٹی اتر چکی ہے۔ میں نے بہت سوچا، دن رات سوچا، اور اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرا تمہارا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ دانیال، وہ گنگ سی رہ گئی۔ وہ اس کو کیا جواب دیتی؟ اپنی ذات پر اعتماد کے لیے اس کے پاس شہادتیں نہیں تھی۔ اس کے وجود میں جیسے قیامت سے سمٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بڑھتی ہوئی دھند میں اس نے دیکھا دانیال اسے خود سے دور، بہت دور نظر آیا۔ آپ یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے دانیال؟ کوئی غلط فہمی نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سب سنا ہے۔ اور سنو، میرے فیصلے میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ دانیال نے اس کو سر سے پاؤں تک ناپسندیدہ انداز میں دیکھا۔ اتنا سن لو، اعتماد پر ہی محبت کی بنیاد ہوتی ہے، اور پھر جب اعتماد ہی باقی نہ رہے، رشتہ نبھانا فضول ہے۔ آپ اتنا ظلم نہیں کر سکتے مجھ پر دانیال۔ میں نے کوئی ظالمانہ فیصلہ نہیں کیا، سب کچھ تمہاری خواہش کے پیش نظر ہے۔ یہاں تم آزادی سے اپنی تمنا پوری نہیں کر سکتی؟ جاؤ اپنی والدہ کے گھر۔ میں دو دلوں کے درمیان میں دیوار نہیں بنوں گا ہرگز بھی۔ دانیال کی سرد باتوں نے جیسے اسے بالکل ہی سرد کر دیا، ساکت کر دیا۔ وہ اسے یقین دلائے گی، مگر وہ کیسے اعتبار کرے گا؟ تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ گرجا تو وہ سہم کر باہر آ گئی۔ اتنی دیر سے خالی سی نظروں سے LED کی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ نیٹ فلکس پر اس کی پسندیدہ کارٹون فلم چل رہی تھی، مگر اس کا دماغ دانیال کی باتوں پر تھا، اس کے انداز پر تھا۔ اسے سب سے زیادہ دکھ یہی تھا کہ دانیال نے ہی اسے نہیں سمجھا۔ دانیال نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ اسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ تو بس اتنی ہی تھی دانیال کی محبت، اتنا ہی تھا دانیال کو اس پر اعتماد۔ کتنے آنسو چپکے سے اس کا دامن بھگو گئے۔ پچھلی راتوں کے شفاق لمحوں میں اس کی آنکھ ایک لمحے کو بھی نہیں لگی تھی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ ہیلو بھائی، یہ اکیلے کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس نے ایمن کو مسکراتے ہوئے اور اپنے قریب بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ رشما سنبھل گئی۔ کچھ نہیں، کارٹون دیکھ رہی ہوں۔ جھوٹ؟ اس نے بڑے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں بہت دیر سے تمہیں مراقبے میں دیکھ رہی ہوں، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ایمن نے کریدا۔ نہیں تو کچھ تو ہے۔ ایمن مصر تھی۔ اگر تم مجھے اپنا سمجھتی ہو تو کچھ نہیں چھپاؤ گی، بس ایسے ہی آج کل دانیال کچھ کھچے سے ہیں۔ اس نے اصل بات چھپا لی۔ ایمن نے اندر کی خوشی چھپاتے ہوئے جیسے خود کو پریشان پوز کیا، گویا سلسلہ توقع کے عین مطابق چل نکلا تھا۔ ایمن کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے اپنے اندر بڑی کمینگی تھی خوشی اترتی محسوس ہوئی۔ رشما موم کو دودھ کا گلاس دینے گئی تھی۔ ایمن ان کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھی تھی اور موم بڑی محبت سے ایمن سے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک ترچھی نظر سائڈ میں کھڑی رشما پر پھینکی۔ تم اب تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ آپ دودھ پی لیں، مدھم لہجے میں بولی۔ تم خود کو میری خدمت پر مستعد دکھا کر دانیال کا فیصلہ نہیں تبدیل کر سکتی۔ اسے اپنی نافرمانی کا دکھ ہے، بہت پچھتاوا ہے اسے کہ اس نے میری پسند کو ریجیکٹ کر دیا، مگر اب وہ میری پسند کو اپنانے پر تیار ہے۔ جانتی ہو تم کہ میری پسند کون ہے؟ ان کی سرد سی نگاہ نے جیسے رشما کو اپنے غیر متعلق ہونے کا احساس اچھی طرح دلا دیا۔
بولو، جاننا چاہو گے کہ میری پسند کون ہے؟ ان کے سوال پر وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ ایمن تمہاری جگہ لے گی۔ لمحے بھر کو رشما کو لگا جیسے اس کے قریب ڈائنامائٹ پھٹ گیا ہو۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن اور دانیال، ناقابل یقین حقیقت۔ اس نے سوکھے حلق سے ایک نامعلوم گھونٹ نکلا، ایک بڑے الاؤ کے درمیان جیسے وہ جھلس رہی تھی، ایک بڑی قیامت کے درمیان سے گزر رہی تھی وہ جیسے۔ رشما کو ایمن کی آنکھوں میں یکایک لومڑی کسی مکاری لپکتی دکھائی دی۔ اوہ، تو یہ ملی بھگت ہے ان کی۔ وہ گنگ تھی، خاموشی سے آنکھیں جھکائے، خوف زدہ اور ساکت۔ وہ گھومتے سر کے ساتھ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ وہ بے حد ہراساں تھی۔ اس نے تو ایمن کی بھلائی سوچی تھی، اس نے سبحان کی بھی بھلائی سوچی تھی، مگر بھلائی کے اس چکر میں وہ خود شعلوں میں گھر گئی تھی۔ رشما نے اپنا معمول نہیں بدلا تھا۔ وہ پہلے کی طرح دانیال کا انتظار کرتی، دانیال کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، بہت مستعد، بہت فرشناس، لیکن اسے دیکھتے ہی دانیال کے اندر جلال کی لہریں ابھر آتی۔ مجھے تمہارے سارے ڈرامے سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں۔ دانیال صدمہری کی انتہا پر تھا۔ اس نے شاید اندازہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی پر مکاری کا رنگ خوب گہرا چڑھا ہوا ہے۔ میں نے آج آپ کی پسند کے کوفتے بنائے ہیں، ساتھ میں ابلے چاول۔ اس کی محبت اور وارفتگی کا اظہار دانیال کو چڑھا دیتا۔ تم اپنی صورت گم کر جاؤ، میں تمہیں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا قصور تو بتا دیں، اس نے پس سے آواز میں پوچھا۔ یہ سادگی کی انتہا تھی یا مکاری کی بلندی؟ یا خدا، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے یا خود کو فنا کر لے۔ دانیال کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے اس مکار لڑکی کو پہلے کیوں نہیں پہچان لیا؟ اسے اس سے جیسے شدید نفرت کا احساس ہوا۔ اسے ایک قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا۔ اسے کڑے تیوروں سے گھورتا، اسے سالم نکل جانے کا متمنی۔ میں گہرائی میں اترنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں بے ضمیر لوگ شرمندہ نہیں ہوا کرتے۔ اب میری بات غور سے سن لو، میں تمہیں آزاد کرنے کا سوچ چکا ہوں۔ دانیال، آپ کو کوئی زیادتی کرنے سے پہلے مجھ سے اپنے لگائے گئے الزامات کی تصدیق کرنا چاہیے۔ کہنے سننے کا وقت گزر چکا ہے، دانیال نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے دانیال، میری بات تو سنیں۔ لیکن وہ اسے دھکیلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ صوفے پر گر کر ہچکیاں لینے لگی، تبھی ثنا کی آواز پر چونک گئی۔ کیا ہوا رشما، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ ارے تم کب آئیں؟ وہ ایک دم سیدھی ہو بیٹھی اور آنکھیں بے دردی سے رگڑ ڈالی۔ جب تم رونے دھونے میں مصروف تھیں۔ سچ کہو، کیا بات ہے؟ دانیال سے کچھ کھٹپٹ ہوئی ہے یا آنٹی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ مجھ سے کچھ مت پوچھو ثنا، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ یہ بھی خوب کہی، تو پھر بتاؤ، بن بتائے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ثنا کی بات پر وہ جیسے پانی کے بلبلے کی طرف پھٹ گئی۔ اس نے سادگی سے سب سچ اگل دیا۔ اوہ، تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی۔ ثنا چونک سی گئی۔ اس کا خیال نہیں تھا کہ ایمن اتنا گھنونا کردار ادا کرے گی، اور اسے دانیال سے بھی اتنی حماقت کی توقع نہیں تھی۔ تصدیق کرنا اس کا فرض بنتا تھا کہ نہیں؟ بیوقوف تم بھی ہو رشما، تمہیں شروع دن سے ایمن کو سبحان کی آمد کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ یار، مجھے موقع ہی نہیں ملا، اس نے پس سے آواز میں کہا۔ اور ایمن نے اپنا موقع ڈھونڈ لیا اپنا راستہ صاف کرنے کا۔ تم بتاؤ ایمن کہاں ہے، میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ ثنا نے تشویش و پریشانی کا اظہار کیا۔ ثنا نے پھر چوٹ لگائی۔ رشما نے اسے پچھلی ساری ذمہ داریوں کے مقابلے میں دہلا دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی پریشانی میں شریک رہی تھی، لیکن موجودہ پریشانی، وہ ایمن کے کمرے میں آ گئی۔ ایمن موتیے کے پھول بیڈ پر ڈھیر کیے انہیں دھاگے میں پرو رہی تھی۔ ہیلو ثنا، ایمن بہت بشاشت سے بولی۔ اوہ ہیلو، کیسی ہو؟ فائن، اس نے اسی خوش دلی سے کہا۔ ثنا اس کے قریب آن بیٹھی۔ اس نے موتیے کا ایک پھول اٹھایا اور ناک کے قریب لے جا کر اس کی خوشبو کو اندر منتقل کر لیا۔ ایک بات پوچھو تم سے ایمن؟ ہاں پوچھو۔ کیا خوشبو سے یہ کبھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دھوکہ دے سکتی ہے؟ ایمن نے اس کے بے معنی سے فکر پر حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ ثنا خامخواہ ہنس دی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تم سے پوچھتی ہوں ایمن، اگر خوشبو دھوکہ نہیں دے سکتی، دوستی دھوکہ دے سکتی ہے کیا؟ ایمن نے ایک نظر اسے دیکھا، بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کچھ کرید رہی تھی یا پھر مذاق کر رہی تھی۔ وہ چپ رہ گئی۔ میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں ایمن۔ یار کیا بتاؤں، تمہیں اس کا جواب خود بھی پتہ ہے۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں ایمن۔ ہاں، دوستی دھوکہ نہیں دیتی، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بڑے رسان سے کہا۔ دیکھو ایمن، میں تم سے جو بھی کہوں گی تمہیں یقین کرنا ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔
کیا تمہیں معلوم ہے سبحان تمہارے لیے اپنے دل میں کیسے جذبات رکھتا ہے؟ اس نے ایک لمحے کو رک کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ سبحان کہاں سے آ گیا ہماری بات کے درمیان؟ ایمن ہکلائی۔ سبحان شروع سے ہی موجود ہے ہمارے درمیان۔ تم جانتی ہو اس نے رشما سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تمہارے سلسلے میں اس کی مدد کرے۔ تمہیں شاید علم بھی نہ ہو، وہ اسی ہفتے اپنی والدہ کو تمہارے گھر لے جانے کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن کیوں؟ روانی میں ایمن کے لبوں سے پھسلا۔ یہ بھی مجھے بتانا ہوگا۔ بہرحال یہ سن لو، تم نے دوستی کا دعویٰ کر کے اپنی محسن کو دھوکہ دیا، اسے برباد کرنے کی سازش کی۔ اس نے بے حد کوشش کر کے نوبت تمہارے اور سبحان کے ملاپ تک پہنچا دی، ورنہ سالیہ چچی کو تو اس خاندان سے چڑ تھی جس میں ان کے بیٹے کی بچپن کی منگیتر بہو بن کر گئی ہے۔ رشما نے دوستی نبھائی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو ایمن کہ دوستی دھوکہ نہیں دیتی؟ ایمن چپ بیٹھی تھی، اس کا دماغ جیسے ایک دم سے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ سبحان رشما کے لیے یہاں آتا ہے، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ سرسی بیٹھی رہ گئی۔ جواب دو ایمن، تم نے کیوں کیا ایسا رشما کے ساتھ؟ اگر دانیال نے تمہیں ریجیکٹ کر کے رشما کو اپنایا ہے تو اس میں رشما کا کیا قصور؟ رشما کو تو نہیں پتا تھا نا کہ تم بچپن سے اس کو چاہتی ہو۔ یقین مانو اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی دانیال کی طرف نہ دیکھتی۔ وہ ایسی لڑکی ہی نہیں ہے جو کسی کے جذبات کو رون کر اپنے خوابوں کا محل سجا لے۔ تم نے بھی خود اس سے دوستی کی ہے، کیا تم نہیں سمجھ سکتی؟ رشما کتنی پرخلوص ہے، تمہارے لیے اس کے دل میں کتنے کھرے جذبات ہیں۔ وہ تمہاری بہترین خیر خواہ ہے، تمہاری بھلائی چاہتی ہے، اس لیے تو اس نے بہت کوشش کی ہے تمہارے اور سبحان کے لیے۔ ثنا کی باتیں جیسے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی تھی، بالکل چپ، ندامت اور پشیمانی کے احساس سے جیسے اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ لمحے بھر میں اس کے چہرے پر جیسے پچھتاوے کے آثار ابھر آئے۔ وہ کیوں انتقام کی آگ میں اتنی جھلس گئی کہ وہ کسی کا گھر برباد کرنے پر تل گئی؟ دانیال اس کا نہیں بنا، یہ مقدر کی بات تھی، مگر اسے ایسی سازش کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہ جیسے پریشانی سے سوچے گئی۔ اس نے جس ہستی کا برا چاہا، اس نے اسی کا بھلا چاہا۔ سبحان وہ لڑکا، وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، بہترین سوشل بیک گراؤنڈ رکھتا تھا، خوش اتوار، خوش شکل، اور سب سے بڑھ کر اسے انڈرسٹینڈ کرتا تھا۔ اس کی ہر بات کو ماننا اپنا فرض اولین سمجھتا تھا۔ ان گزشتہ چند دنوں میں اس نے یہ محسوس تو کر ہی لیا تھا کہ سبحان اس کی کبھی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ وہ جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ ایمن، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن غلطیوں کو سنوارنا بھی ان کا کام ہے۔ لوہا گرم دیکھ کر تم کچھ نہیں کہو گی ایمن؟ میں کیا کہوں؟ دیکھو ایمن، یہ معاملہ تم نے بگاڑا ہے، اس معاملے کو تم ہی سنوارو گی۔ دانیال کے دل میں تم نے جس غلط فہمی کا بیج بویا ہے، اس بیج کو تم ہی نکالو گی۔ یقین مانو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، تم اور سبحان بہت خوش رہو گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا ایمن، انسان کو شادی وہاں کرنی چاہیے جہاں اس کی عزت ہو، اس کی قدر ہو۔ اور سبحان کے دل میں تمہاری بہت عزت اور بہت قدر ہے، اور ساتھ ساتھ بہت محبت بھی۔ ثنا کی ساری باتیں جیسے ایمن کے اندر اتر گئیں۔ وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ وہ ندامت کے احساس میں گھر گئی۔ وہ رشما سے کیسے معذرت کر پائے گی؟ رشما سے کیسے آنکھیں ملا پائے گی؟ وہ رشما سے معذرت کرتی بھی تو کیا کہہ کر کرتی؟ اس نے احساس جرم اپنے حصے میں رکھ لیا تھا۔ تم کچھ کہو گی نہیں ایمن؟ کیا کہوں؟ اس نے خفیف ہو کر کہا، تمہیں اور سبحان کو مل کر دانیال کی غلط فہمی دور کرنا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی ثنا، آئی پرومس۔ ثنا اسے رشما کے کمرے میں لے آئی۔ وہ ایزی چیئر پر آنکھیں موندے بے حد ڈھیلے انداز میں پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شکستگی اور مایوسی مل کر برس رہی تھی۔ ایمن کو لگا وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پائے گی۔ اگر اس نے اسے معاف نہ کیا تو لمحے بھر کے لیے جیسے اس کے چہرے پر تفکر کے آثار ابھر آئے۔ وہ خاموشی سے اس کی کرسی کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے، ایمن نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنی۔ کیا تم اپنا دل میری طرف سے صاف کر سکو گی؟ رشما نے پوری آنکھیں کھول کر ایمن کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں ندامت کا رنگ لیے کھڑی تھی، اس پر کپ کپی سی تاری تھی۔ ایمن، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ آئی ایم سوری رشما۔ اس کے گھٹنوں کے قریب دو زانوں ہو گئی۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ندامت کے اشک بہا ڈالے۔ رشما کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ رشما جبران بھائی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ موبائل بند کر کے وہ پلٹی تو موم کو مقابل پایا۔
ان کی گھورتی گرجتی آنکھوں میں نفرت کا طوفان تھا۔ وہ سن کھڑی رہ گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ چھوٹتے ہی وہ پھنکاری، جبران بھائی سے۔ جھوٹ؟ لڑکی، تم ہمیں مزید بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ بہت دنوں تم نے اپنے اس منگیتر کو یہاں بلا کر ہمارے خاندان کی عزت اچھال لی۔ اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ باقی نہیں۔ دانی مجھے کہہ گیا ہے کہ میں تمہیں چلتا کروں۔ اگلے ہفتے ایمن اور اس کا نکاح ہے۔ نہیں نہیں، رشما جیسے سرسیما ہو گئی۔ تم میری شکست تھی لڑکی، مجھے تم سے نفرت ہے۔ تمہاری ہی وجہ سے میرا فرما بردار بیٹا باغی ٹھہرا۔ وہ میرا مان تھا، اس نے کبھی میری حکم عدولی نہیں کی تھی، مگر صرف اور صرف تمہاری وجہ سے وہ میرے مقابلے پر آ گیا۔ موم سرد لہجے میں بولی۔ وہ میرا بھی مان ہے موم، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خبردار جو مجھے موم کہا۔ وہ چٹک گئی۔ بس بہت کر لی اداکاری، اب میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑو۔ نادانی میں اس سے جو بھول ہوئی وہ پشیمان ہے۔ تم خود ہی چلی جاؤ گی یا میں ڈرائیور سے کہوں؟ وہ نفرت سے کہہ رہی تھی۔ میں اس گھر کی عزت ہوں موم، آپ مجھے اس طرح نہیں نکال سکتی۔ رشما نے منتشر ہوتے حواسوں کو قابو میں رکھا۔ اس نے کھلی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ دانیال بھی ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ تم اب نکلنے کی کرو۔ وہ ابھی تک اپنی بات پر مصر تھے۔ اتنی رات کو میں اکیلی تنہا کیسے جاؤں؟ ڈرائیور چھوڑائے گا؟ انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ رشما نے دیکھا وہ بہت شفاف تھیں، ان کے چہرے پر رحم نام کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں دانیال سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بند کرو وفاشار بیوی بننے کا یہ ڈھونگ۔ تم؟ انہوں نے اپنی بات ختم ہونے سے پہلے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایمن کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ملال تھا، وہ روئی روئی سی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ایمن؟ موم پریشان ہو گئی۔ آنٹی، آپ رشما کو اپنا لیں، اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لیں۔ وہ اندر آ گئی۔ اس نے بلا تمہید بات کا آغاز کر دیا تھا۔ کتنی دیر سے وہ دروازے کے قریب کھڑی سب سن رہی تھی۔ پاگل ہوئی ہو ایمن، یہ لڑکی ہماری شکست ہے۔ ہماری شکست نہیں، دانیال کا مقدر ہے۔ اس لحاظ سے یہ آپ کا بھی مقدر ہوئی۔ اور جہاں تک رہا میرے دل میں لانے کا سوال، وہ میری بیوقوفی تھی۔ مجھے کھلے دل سے رشما کے وجود کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا آنٹی، آپ اسے اپنی بیٹی تصور کریں، سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ ایمن بہت دل گرفتہ تھی اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے مصر تھی۔ میرے خیال میں تم کچھ پریشان ہو۔ تم جاؤ، تم آرام کرو، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ نہیں آنٹی، پلیز آپ مزید کچھ کہنے سے پہلے سوچ لو ایمن، تمہارا اور دانیال کا نکاح ہے اگلے ہفتے۔ میں سبحان کو پسند کرتی ہوں آنٹی۔ اس کے جواب نے جیسے موم کو گونگ کر دیا۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک اسے حیرت سے دیکھا۔ اس لڑکی نے تو جیسے ساری بازی الٹ دی تھی۔ وہ اس کی محبت میں سرشار تھی، وہ ان کی اولین پسند تھی، وہ ان کے بیٹے سے بچپن سے منسوب تھی۔ انہوں نے اسی رشتے کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے اتنی محنت کی، اور اس لڑکی نے صاف کہہ دیا کہ وہ سبحان کو پسند کرتی ہے۔ موم کو جیسے گہرا شوق لگا۔ انہیں اس کے بدل جانے کا گمان نہیں تھا۔ اس کے انکشاف نے جیسے انہیں دم بخود کر دیا تھا۔ آئیے آنٹی، میں آپ کو آپ کے کمرے میں لے چلوں، تھوڑا سوچنے پر آپ خود قائل ہو جائیں گی۔ ایمن نے آگے بڑھ کر انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ اور سنیں پلیز، صبح میں گھر جا رہی ہوں، بہت دن ہو گئے ہجرت کیے ہوئے۔ ایمن انہیں کندھوں سے تھام کر کمرے کی طرف لے گئی۔ موم روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ انہوں نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ تبھی رشما نے گہرا سانس بھرا اور کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر دیکھا۔ آسمان بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بندہ کہاں کہاں خوار ہو رہا ہوگا۔ اس نے دیکھا سامنے آویزہ وال کلاک نے 1 بجا دیا تھا۔ رشما نے دوبارہ نگاہ باہر ڈالی۔ بارش کے تواتر اور بادلوں کی گرج نے جیسے اس کے اندر وحشت سی بھر دی تھی۔ اس طوفانی بارش میں جانے وہ کہاں پھنسا ہوگا۔ اس کا دھیان پھر سے دانیال کی طرف چلا گیا۔ 1 کے بعد 2 بجے، 2 کے بعد 3۔ اس نے اونگتے جاگتے ساری رات گزار دی۔ وہ نہیں آیا۔ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ اس کا دل دہل گیا۔ رات کیسی طوفانی بارش تھی۔ وہ کم از کم اسے رات کو ایک کال ہی کر دیتا، لیکن کیوں کرتا کال؟ وہ تو خفا تھا، متنفر تھا۔ رشما نے کڑوی کی سیلی چائے لبوں سے لگا لی۔ اس کا ناشتہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے ملازم سے چائے اپنے کمرے میں منگوا لی۔ کیسی بدمزہ چائے تھی، پتی بہت زیادہ، چینی بہت کم، اتنی تلخی، مگر اس سے زیادہ تلخ موجودہ حالات تھے۔ اگلا پورا دن بھی گزر گیا اور اگلی پوری رات بھی۔ اسی دوران اس نے کتنی مرتبہ اشک بہا ڈالے۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ لاؤنج سے راہدری کا چکر لگا لیتی اور راہدری سے لان میں گھماتی، پھر
किचन से छत तक हो आती। इंतज़ार की घड़ियाँ इसी तरह टाल रही थी वो, बेकरार दिल को इसी तरह करार दे रही थी। लेकिन मॉम कमरे में उठते बैठते, खिड़की तक आते, सारी परेशानी को झेले गई। एमन 2 दिन पहले चली गई थी, वरना वो उससे कुछ कह सुनकर दिल की भड़ास निकाल लेती। पता नहीं दानियाल के साथ क्या गुजरी। वो इन दिनों परेशान भी बहुत था, लेकिन उसकी परेशानी में इजाफा किया किसने? उसकी पुरसुकून ज़िंदगी को तूफ़ानों से आशना किया किसने? मॉम ने नदामत से सोचा। असल कसूरवार वो थी, असल मुजरिम वो थी। कितने ही लोग इस दुनिया में अपनी पसंद का जीवन साथी चुन लेते हैं, और अगर दानियाल ने अपनी पसंद से शादी कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई। वो कितना खुश था, उसकी आंखों में इन दिनों कैसे जुगनू चमकते थे। वो उस लड़की की संगत में कितना शादा व फरहां था, और उन्होंने महज अपनी ज़िद की वजह से उसकी शादमानी को पजमुर्दगी में बदल दिया। वो कमरे से बाहर आ गई और साकित हो गई। रिश्मा बरामदे के सुतून से कमर टेके बहुत जर्द हो रही थी। उसमें उन्हें दानियाल का अक्स दिखाई दिया। वो उनके बेटे की खुशी है, वो उनके बेटे की तमन्ना है, वो उनके बेटे की पसंद है। उसे देखकर उनके डूबते दिल को जैसे ढारस सी हुई। बेटा, उन्होंने नर्म आवाज़ में सदा दी। रिश्मा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, उनके खुले बाजुओं को देखा। वो उसे बुला रही थीं, वो उसे पुकार रही थीं। वो एक लम्हा ज़ाया किए बिना 20-22 कदमों का फासला तय करके उनके सीने से लग गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, उनकी आवाज़ में नदामत थी। रिश्मा ने गहरा सुकून महसूस किया। कभी कभी माफ़ी तलाफ़ी के लिए सिर्फ़ एक जुमला ही काफ़ी होता है, मगर नदामत भरी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। मॉम की आंखों की नदामत रिश्मा को एहसास दिला गई कि वो दिल से शर्मसार हैं। वो मॉम को उनके कमरे में आराम के घर से छोड़कर खुद लाउंज में आ गई। आजमाइश की ये कौन सी घड़ी थी? उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अगर दानियाल वापसी का रास्ता भूल गया तो? एक सेकंड के 10वें लम्हे में ये अजियत देता ख्याल जैसे उसके जहन को चिमट गया। उसे इस हालत में बहुत देर गुजर गई। बॉल खुलो की आवाज़ पर उसने आंखें खोली। 1 घंटा मज़ीद गुजर गया था। तवील शीशों वाले दरवाजे के पार मध्यम उजाला मलगजी शाम से गले मिल रहा था, और वो एकदम झटका खाकर उठ खड़ी हुई। अंदर से उमड़ कर आंखों में जमा होने वाली धुंध के उस पार उसे दानियाल का हवाला दिखाई दे गया। वो फ़ौरन से पेशतर उसकी जानिब लपकी। आप इतनी रातों से कहाँ थे दानियाल? तुम अभी तक यहीं हो? दानियाल तप गया। वो बहुत थका थका था, उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो इतनी रातों से सोया तक नहीं था। उसने क्लिनिक में खुद को मुक़य्यद कर लिया था जैसे। बहादुर नहीं था वो बिल्कुल भी। वो उस लड़की को खुद से जुदा करने की हिम्मत नहीं रखता था। तबीयत उकताती तो सड़कों की तवालत ना पाता। आप थके हुए हैं दानियाल, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ। फर्शनासी का फिर वही ढोंग। वो आजिज़ आ गया। तुम खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से। आप गलतफहमी का शिकार हैं दानियाल, आपका इल्ज़ाम बेबुनियाद है। सुबह तुम्हारा मंगेतर नहीं रहा क्या? और तुम्हें उससे जुदा होने का दुख नहीं? कोई झूठ मत बोलना। मैंने उस दिन तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन ली थी जो तुम सुबहान से कर रही थी मोबाइल पर। दानियाल की बात पर एमन ने जैसे सर थाम लिया। मेरी अक्सर गुफ्तगू एमन और सुबहान के हवाले से होती थी दानियाल। मज़ीद झूठ बोलकर ख़ुद को मेरी निगाहों में मत गिराओ। ये सच है दानियाल, ये सच है, उसने सख्त लहजे में कहा। अगर मेरे दिल में खोट होता तो आपको मेरे चेहरे पर दिखाई दे जाता। मेरे अंदर का चोर मेरी आंखों से झांक लेता। दानियाल को उसकी किसी बात का एतबार नहीं था। तुम बहरूप बदलने में माहिर हो। जी नहीं दानियाल जी, इन पर महज आपकी चाहत का रूप है। एमन की आवाज़। दानियाल और वो एक साथ पलटे। दरवाजे के फ्रेम में एमन मुस्कुरा रही थी। अकब में सुबहान था। हम आपकी गलतफहमी दूर करने आए हैं दानियाल जी। रिश्मा की शादी से पहले मुझे उस पर हक था, लेकिन तब उसने लिफ्ट नहीं करवाई तो बाद में कैसे रुजू कर लेती? सुबहान ने करीब आकर रुक रुक कर सादा लफ्ज़ों में कहना शुरू किया। खुदा गवाह है, मैं जब भी यहाँ आया हमारी गुफ्तगू का मौजू एमन ही रही। अगर यकीन नहीं तो एमन से तस्दीक कर लें। हमारा अभी कुछ देर पहले निकाह हो गया है और हम सबूत के तौर पर इसे ले आए हैं। सुबहान के इशारा करने पर एमन ने पर्स की जिप घसीट कर तयशुदा कागज़ बाहर निकाल लिया। दानियाल गुंग रह गया। उसे जैसे एक शदीद झटका सा लगा था।
ہمیں نکاح کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، لیکن محض آپ دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھ جانے کے خوف سے ان محترمہ نے میری آزادی کو ختم کرنے پر زور دیا۔ دانیال کتنی دیر حیرت سے آنکھیں کھولے لرز سے کانپتے وجود کو دیکھے گیا، جس سے اتنے دنوں مترفع رہنے کا جرم اسے سرزد ہوا تھا۔ ملال کا رنگ اس کی آنکھوں میں جیسے نمایاں ہو گیا۔ اس نے اس کے بارے میں اتنے دنوں کون کون سی برائی نہیں سوچ لی تھی۔ وہ اس کی چاہت تھی اور وہ اپنی چاہت پر شک کر بیٹھا تھا۔ وہ تو معذرت کرنے کا بھی اہل نہیں رہا تھا۔ دانیال نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ "آئی ایم سوری رشما", اس نے خفیف سی آواز میں آہستگی سے کہا۔ "میں شام کا بھولا ہوا ہوں رشما"۔ اس کا محبت بھرا لہجہ سنجیدہ اور گھمبیر تھا۔ رشما نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہی تھا، ہنستا مسکراتا، خوش لباس، خوش اخلاق، اس کا دھیان رکھنے والا، اس سے محبت کرنے والا۔ اس کا دل چاہا وہ اس سے خوب جھگڑا کرے، اسے جی بھر کے ستائے، ناز اٹھوائے۔ "کیا میں بہت برا ہوں رشما؟" اس کے معصومیت سے کیے گئے سوال کا کوئی جواب رشما کے پاس نہیں تھا۔ "تم کچھ بولو بھی، لیکن چپ نہ رہو"۔ "ہاں بھیا، غصہ تھوک بھی دو"، ایمن سبحان نے ساتھ ساتھ کہا۔ "دیکھو، اگر مزید ستاؤ گی تو اپنا سر دیوار سے دے ماروں گا"۔ "بسادِ شوق"، رشما نے بلا تکلف جواب دیا۔ دانیال نے دیکھا وہ ملاقات کے ابتدائی دنوں کی طرح دکھائی دے رہی تھی، اکھڑ اور بد دماغ۔ اس کے اسی انداز نے تو اسے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ کتنی دیر کے کھچاؤ کے بعد دانیال جیسے بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ اس نے بے حد پسندیدہ انداز میں اسے دیکھا۔ "مان جاؤ یار، پھر کباب جیز چلیں گے"۔ دانیال نے جھک کر اس کے چہرے کا مطالعہ کیا۔ مصنوعی خفگی، نقلی غصہ۔ رشما کو اس کے اس طرح دیکھنے کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ دانیال بھی ہنس دیا۔ "چلو کسی طرح تو قابو میں آئیں، بہت برے ہیں آپ"۔ اس کے چہرے پر محبت، بوکھلاہٹ اور مسرت کے سارے رنگ تھپے ہوئے تھے۔ "جیسا بھی ہوں جناب کا ہوں"۔ رشما دیکھ سکتی تھی، اس کی روشن روشن آنکھوں میں اٹھی ہوئی بہار کے لوٹ آنے کا سندیسہ تھا۔ بہار کا سندیسہ۔ رشما نے سرشاری سے آنکھیں موند لیں۔ گائز، امید ہے آپ کو میرے ناول دل میں پھول کھلتے ہیں کہ آخری قسط پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا کریکٹر سب سے زیادہ اچھا لگا اور اس ناول کو آپ نے کہاں تک انجوائے کیا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے، ہنستے مسکراتے رہیے اور ناول پڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔